مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ دینی تعلیم ہے، آیا وہ اس سکھائی ہوئی پڑھائی ہوئی بات کو کتنا سمجھ چکا ہے، کتنا یاد کر چکا ہے؟ یہ بات جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہم لوگ امتحان لیتے ہیں، کالجوں والے بھی، یونیورسٹیوں والے بھی، مدارس والے بھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا، وہ امتحان علمی موش گافیاں پرکھنے جانچنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ عملی زندگی اور اخلاقی زندگی، اس کی تربیت بھی مقصود تھی اور اس کے اعلیٰ معیار پر ان کو پہنچانا بھی مقصود تھا کہ درجات عالیہ کے پر وہ پہنچیں، ایک عملی لحاظ سے اور ایک اخلاقی لحاظ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کا جو لفظ فرمایا، اس میں آپ اگر غور کریں، تھوڑا سا انسان عربی سے مس ہو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ اب پہلے تو امتحان لینے والا رب ہے اور امتحان جس سے لیا جا رہا ہے وہ ابراہیم ہے، لیکن تذکرہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا پہلے کیا اور اپنے رب ہونے کا بعد میں کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم پہلے فرمایا، ربُّهُ بعد میں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاگرد کا تذکرہ پہلے کیا، استاذ کا تذکرہ بعد میں ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیا اور اپنا تذکرہ بعد میں کیا۔ یہ بھی اشارہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت شان کی طرف کہ ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے ہاں بھی اتنی بڑی عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ اللہ بھی ان کا تذکرہ اپنے تذکرے سے بھی پہلے کر رہا ہے۔ اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا امتحان لیا اس کے اللہ نے، اپنا نام لفظ اللہ استعمال نہیں کیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اس کا امتحان لیا اس کے خالق نے، اس کے مالک نے، اس کے رازق نے، بلکہ فرمایا ربہ، اس کے پالنے والے نے۔ اور رب کے لفظ اللہ کے صفاتی نام میں سے ایک نام ہے لفظ رب، جیسے خالق ہونا، مالک ہونا وہ صفاتی نام ہیں، تو رب بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ اور رب تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ماں اور باپ دونوں کو رب فرمایا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، میری تربیت کی ہے۔ تو ماں اور باپ دونوں کو اللہ نے ربا یا تثنیہ کا صیغہ فرمایا کہ دونوں میری تربیت کرنے والے ہیں۔ رب تربیت کرنے والا اس کو کہتے ہیں جو چھوٹے سے لے کے بڑے ہونے تک اس کی تمام ضروریات کی حسب موقع، حسب ضرورت لحاظ رکھے۔ بچہ سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، مہینے کا ہے، 1.5 کا ہے، 2 کا ہے، جو عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کے تقاضے بڑھتے جاتے ہیں۔ پہلے وہ خوراک اور چاہتا ہے، پھر خوراک بدلتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ اس کی خوراک بدلتی ہے، اس کا لباس بدلتا ہے، اس کی سردی گرمی کی برداشت بدلتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتی ہے کون؟ ماں بھی اور باپ بھی، کہ بچہ اگر مہینے کا ہے تو اس کو کیا کھلانا ہے، کتنا سردی گرمی سے بچانا ہے، اگر 2 مہینے کا ہے تو اب 3 مہینے کا ہے تو اب، یوں اگر 6 مہینے کا ہو گیا، سال کا ہو گیا، لباس بھی اس کا بدل رہا ہے اور اس کی سردی گرمی کی برداشت بھی بدل رہی ہے، اور اس کے خوراک کے تقاضے، اس کے ہضم کے تقاضے وہ بھی بدل رہے ہیں، اور ماں باپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ تربیت میرا اللہ کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یوں تربیت کر کے اللہ تبارک و تعالی ان کو عملی اور اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ معیار پر پہنچانا چاہتے تھے۔ اور کیسے پہنچایا؟ اکیلا ہے، ماں باپ بھی مخالف ہیں،
حکومت بھی مخالف ہے، رعایا بھی مخالف ہے، سارے مخالف ہیں۔ اور وقت کا بادشاہ نمرود خود اپنے ساتھ براہ راست مکالمہ مناظرہ کر چکا ہے، وہ ابراہیم تو نے کون سا نیا دین بنایا ہوا ہے؟ رب تو میں ہوں، یہ سارا کچھ تو میرا ہے، تو نے کون سے کوئی نئی دین کی باتیں شروع کی ہوئی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات کا نظام ہے، جو قادر ہے جلانے پر، جو قادر ہے مارنے پر، جو محیی اور ممیت ہے، وہ رب ہے، تو کہاں رب ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، موت و حیات تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کسی ایسے بندے کو جس پر پھانسی اور قتل کا آرڈر ہو چکا ہے اس کو رہا کرا دوں، اس کو میں نے زندگی دے دی، اور ایک بندہ جس نے کوئی بھی کچھ نہیں کیا ابھی پکڑ کے اس کو مروا دوں، میں نے اس کو مار دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہ ہے جو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اب وہ مبہوت رہ گیا کہ اس کا جواب کیا دوں، اب تو اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مغرب سے طلوع کرے اور مشرق کو غروب کرے، لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، پورے بت خانے کی تباہی کی، پورے بتوں کو توڑا، کفر کا قلعہ کما کیا، صرف ہماری طرح نہیں کہ جی پیار و اخلاق سے، بلکہ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا، ایک ایک بت کی ایسی تیسی کی، اور بت خانے کو توڑنے کے بعد اب اس کو آگ میں جانا پڑا، جان پر کھیلنا پڑا، پھر اتنا توحید میں پکے کہ جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو حدیث میں آتا ہے فرشتے آئے، ہوا کا فرشتہ ہے، بارش کا فرشتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، اے ابراہیم تیرے اوپر مشکل وقت ہے، اتنا بڑا آگ کا چیغا تیار کیا گیا، تجھے اس میں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے لائق کوئی خدمت۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے پروں میں یہ طاقت رکھی ہے، 600 پر ہیں میرے، میں ایک پر کے ایک کنارے سے قوم لوط کی پوری بستیوں کو اٹھا کے الٹا کر کے مار سکتا ہوں، اتنا بڑی طاقت ہے میرے پروں میں یوں پر ماروں ان کی ساری آگ اور لکڑیوں کی ایسی تیسی ہو جائے، نام و نشان ہی مٹ جائے۔ یہ بارش کا فرشتہ ہے، ابھی بارش برسے، پانی آگ بھی ختم اور ان کی سارا ایندھن بھی پانی سے بہہ جائے۔ یہ ہوا کا فرشتہ ہے، اتنا تیز ہوا چلائے کہ ان کی آگ اور لکڑیاں ساری اڑ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم آئے ہو یا بھیجے گئے ہو؟ آئے ہو یا بھیجے گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے ہیں۔ فرمایا محتاج ضرور ہوں پر تمہارا نہیں ہوں، محتاج ضرور ہوں پر تمہارا نہیں ہوں، جس کا محتاج ہوں وہ جانتا ہے، چلو اس سے دعا تو کر دے، اس سے درخواست تو کر کہ مجھے بچا لے آگ سے، اسے درخواست کر۔ تو فرمایا درخواست تب کروں جب وہ نہ جانتا ہوں، وہ تو میرے بتانے کے بغیر جانتا ہے، اگر وہ میرے جلنے پہ راضی ہے تو میں بے راضی ہوں، میں کیوں کہوں؟ میں تو تب کہوں کہ وہ مجھے جلانا چاہتا اور میں نہ جلنا چاہتا ہوں، اگر وہ جلانا چاہتا ہے میں جلنے کے لیے تیار ہوں، پھر میں کیوں درخواست کروں؟ اس لیے میں اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے کہے بتلائے بغیر جانتا ہے۔ اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، قرآن کے اندر موجود ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا پر زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونی، سلامتی والی ہو، نہ گرمی لگے نہ سردی لگے۔ پورے قرآن مجید کے اندر کہیں نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ یا اللہ مجھے آگ میں جلا رہے ہیں تو مجھے بچا لے۔ اللہ نے آگ کو براہ راست حکم دیا، نبی کے واسطے سے بھی نہیں، جبرائیل کے واسطے سے بھی نہیں، اللہ ہر حکم بھیجتے ہیں فرشتے کو واسطہ بناتے ہیں، یہاں اللہ نے فرشتے کو واسطہ نہیں بنایا، براہ راست اس آگ کو حکم دیا۔ اور حدیث پاک میں ہے جب اللہ کا حکم آیا قلنا یا نارو، نار کا لفظ مطلق تھا، یہ نہیں تھا کہ صرف وہی آگ، بلکہ فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں آگ جل رہی تھی ایک دفعہ یکدم ساری ٹھنڈی ہو گئی، جہاں کہیں بھی آگ جل رہی تھی ساری ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے اچھے دن، فرمایا وہ جو آگ کے اندر گزرے تھے،
جب آگ کے اندر میں تھا وہاں جو زندگی کا مزہ تھا، جب اسباب ظاہرہ بالکل منقطع ہو گئے تھے، کوئی مخلوق سے رابطہ نہیں تھا، صرف خالق کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا، تو وہ جو میری زندگی کے ایام تھے وہ سب سے زیادہ میرے سکون والے، لذت والے، لطف والے، اللہ کے کرم والے تھے۔ اس طرح کی اچھے دن اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اب صرف 3 آدمی، ایک بیوی حضرت سارہ اور ایک بھتیجا حضرت لوط، یہ 2 آدمی مسلمان ہوئے ہیں۔ آج ہم گشت کرتے ہیں، اگر ہمارے گشت پر 2-4 بندے نہ آئیں، ہم کہتے ہیں فائدہ نہیں ہے گشت کرنے کا، اس محلے میں آتا تو ہے کوئی نہیں، مانتے تو ہیں نہیں، تو پھر ہم کیوں خواہ کے لیے وقت ضائع کرتے ہیں؟ بھی نبی کام کر رہا ہے، نبی، اس کی محنت، اس کا اخلاص، اس کا علم، اس کی للہیت، اس کا جذبہ، ہم اس کے کروڑویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو گناہگار زبان لے کے گلی میں جاتے ہیں، ہم تو جو گناہگار آنکھیں لے کے گلی میں جاتے ہیں، گناہگار پاؤں سے چل کے گلی میں جاتے ہیں، گناہوں بھرا دل لے کے جاتے ہیں، گناہوں بھرا دماغ لے کے جاتے ہیں۔ اگر ہماری بات کا اثر نہ ہوا، ہم تو قصوروار ہیں۔ کیا نبی میں کوئی قصوریں تھیں؟ لیکن پھر بھی نبی نے محنت کی، اور مسلمان کتنے بندے ہوئے؟ صرف 2۔ اب 3 آدمی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور راستے میں چلتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نبوت دے دیتے ہیں، اور اللہ اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، تو فلاں علاقے چلا جا، تو نے ادھر جا کے تبلیغ کرنی ہے۔ اور آج ہمیں اگر کہا جائے اکیلے آدمی کو، جماعت کا جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اکیلے آدمی کا جانا، کوئی جاننے والا نہیں، ان کی زبان کا پتہ نہیں، ان کی بولی کا پتہ نہیں، رواجات کا پتہ نہیں، رسوم کا پتہ نہیں، ان کے اپنے جو وہاں کے علاقے کے بود و باز کے انداز و طرز ہیں ان کا پتہ نہیں۔ نبی کی ڈیوٹی لگتی ہے جا کے اس علاقے، اس شہر میں تبلیغ کر۔ یہ چند سال پہلے تک ہماری خانقاہوں کے اندر جو اللہ والے اپنے مریدوں کو تیار کرتے تھے، باقاعدہ طور پر جس مرید کے سر پہ دستار بندی کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کو خرقہ عطا کرتے، خلافت دیتے، خلعت دیتے، تو اس کی باقاعدہ ڈیوٹی تشکیل کرتے، فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا، اور ایسے ایسے علاقوں میں بھیجتے جہاں کبھی وہ نہیں گئے تھے، خواب و خیال نہیں تھا، اکثر جا کر کے کہیں دیہات میں، آبادیوں کے قریب جنگلوں میں ڈیرا ڈالتے۔ اس لیے آپ اگر پرانا تاریخ کا مطالعہ کریں، جتنی آپ کو اللہ والوں کی خانقاہیں نظر آئیں گی، وہ آبادیوں سے دور الگ نظر آئیں گی۔ کسی بھی اللہ والے کی آپ ہسٹری پڑھیں سب کا، لیکن جہاں بھی گئے ہیں اس علاقے میں اللہ نے اسلام کے، دین کے، ایمان کے ایسے چراغ جلائے ہیں کہ ایک ایک اللہ والے نے پورے علاقے کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقے میں موسیٰ زائیں شریف ایک جگہ ہے، اب تو وہ گاؤں ہے، موسیٰ زائیں شریف ایک جگہ ہے، وہاں پہاڑ کے پانی کا چشمہ ہے۔ تو وہاں حضرت حاجی دوست مند کندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے ان کو ان کے پیر نے بھیجا، جا وہ فلاں علاقے میں جا کے تبلیغ کر، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا۔ وہ وہاں پانی دیکھ کے آ کے بیٹھ گیا کہ چلو پانی تو ہے، اور کھجوروں کے درخت تھے، چلو کھجوریں بھی ہیں، پانی بھی، اور ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے وہ اب بھی پورے 70 کلومیٹر ہے دور۔ اس وقت تو روڈوں کا کیا، آبادی کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اس جنگل میں بیٹھ گیا۔ اور اب وہاں بہت بڑی خانقاہ ہے، اس کی تاریخ میں لکھا ہے مواہب رحمانیہ کے اندر، تجلیات دوستیہ کے اندر، ایک وقت وہاں آیا کہ اتنا اللہ والے علماء اور اتنا مریدین لوگ ہوتے تھے کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے 2 بیل ذبح کیے جاتے تھے۔ جیسے رائے ونڈ کے مرکز میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور فرمایا 2 بیل ایک ایک وقت میں گنے گئے، 800 تو صرف علماء تھے، جو عوام کا مجمع تھا وہ اور تھا۔ اب وہاں کس نے پہنچا دیا؟ یہ ہے وہ مقناطیسی قوت۔ جب میرے اندر ایمان ہوگا تو جتنا میرا ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا، یقین کا لیول بڑھتا جائے گا، تو اس کے اندر مقناطیسی قوت ہوگی۔ جدھر چاروں میرے طرف جو ایمان والے ہوں گے، جیسے لوہا مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، یہ ایمانی حرارت ان ایمان والوں کو کھینچ لے گی۔ گڑ پر مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی جہاں اللہ والا ڈیرا لگاتا ہے تو اللہ پاک یوں ایمان والوں کو کھینچ کے وہاں اکٹھا کرتے ہیں۔
حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی مولا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی لاہور میں زندگی گزاری، لاہور میں مدفون ہیں میاں شریف کے قبرستان میں۔ ان کے آخری خلیفہ وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک گاؤں کے اندر خلیفہ غلام رسول تھے۔ میں نے ان کی زیارت کی، اس وقت ان کی عمر 100 سال سے کافی اوپر تھی، ساری داڑھی گر گئی تھی، صرف 2-3 بال میں نے دیکھے، جو تھے تو مکمل اتنے بڑے بڑے لیکن تھے 2-3، باقی بالکل چمڑا صاف تھا، گر گئے تھے۔ وہاں بیٹھے تھے خلیفہ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس وقت ہمارے بیٹھے بیٹھے لاہور سے ان کو ملنے کے لیے وہاں بندے آئے اپنی گاڑی پر، تو وہاں بیٹھے تو باتیں چل پڑیں رائے ونڈ کی، تو فرمانے لگے کہ میں رائے ونڈ کے بارے میں بہت پریشان تھا، بہت فکر مند تھا، اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، میں نے حاجی صاحب کو خطوط بھی لکھے، میں نے حاجی صاحب کو پیغامات بھی بھیجے، بڑا مجھے خطرہ تھا، بڑا میں فکر مند تھا، لیکن اب میں مطمئن ہوں اللہ نے رائے ونڈ کو پاک کر دیا ہے۔ اس وقت وہ ایجنسیوں کے بندے پکڑے تھے اور ان کو باقاعدہ طور پر ہمارے بزرگوں نے ایک لمحے میں وہاں سے نکالا تھا، بہت بڑی سازش تیار ہو رہی تھی۔ تو یہ اللہ والا کہاں بیٹھا ہے اور کوئی اس کا اور ذریعہ نہیں ہے، لیکن کہاں اللہ کے رابطہ کہاں ہے، کہاں کہاں اس کے کیا کیا خدمات، کیا کام کر رہا ہے وہاں جنگل میں بیٹھ کر کے بھی۔ تو اس لیے پرانے زمانے میں اللہ والوں کا طرز بھی یہ ہوتا تھا۔ وہاں موسیٰ زائیں شریف میں عجیب بات ہے، میں وہاں کی اب تک وہ درخت موجود ہے، تقریباً 200 سال سے زیادہ ہو گیا وہ اس کی عمر جو ہے درخت کی۔ جب حضرت نے وہ درخت لگایا زمین پر، جیسے چھوٹا پودا لگاتے ہیں، تو سہارا دینے کے لیے ساتھ خشک لکڑی لگائی، کہ درخت گر جاتا ہے نا چھوٹا پودا، تو ٹیک لگانے کے لیے ساتھ میں خشک لکڑی باندھ دیتے ہیں، وہ خشک لکڑی باندھی، جیسے جیسے وہ درخت بڑھتا گیا وہ لکڑی بھی خود ساتھ ہی بڑھتی ہے، اور آج بھی میں نے اپنی آنکھوں سے 3 مرتبہ وہ خود دیکھی ہے، وہ لکڑی ویسے کھڑی ہے پورے درخت کے ساتھ۔ تو یہ اللہ والوں کا کام اور ان کی محنت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت لوط علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ گئی، جاؤ جی فلاں علاقے میں تم تو جا کے تبلیغ کرو۔ اب 2 بچ گئے، ایک مرد اور ایک عورت۔ اب سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے کے اندر کئی سارے مراحل سے گزرنا پڑا، اور یہ جو حضرت ہاجرہ ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی بنی ہیں، جن نے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی ہے، جن کی مرہون منت ہمیں آب زمزم ملا ہے، یہ راستے میں ملی ہیں ان کو۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سفر کر رہے ہیں، راستے میں کسی علاقے میں رات ہو گئی، پڑاؤ کرنا پڑا، تو وہاں کسی بندے نے بتایا کہ بھی آپ غلط علاقے میں آ گئے ہیں، یہاں کا جو بڑا ہے، یہاں کا جو علاقے کا بڑا آدمی ہے وہ کردار کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے مسافر لوگ آ جائیں، عورت آ جائے، فلاں آ جائے تو وہ اٹھوا لیتا ہے، اور وہ غلط کار آدمی ہے، لہٰذا عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، ہم تو ہیں ہی مسافر، کوئی جاننے والا نہیں، ہیں ہی 2۔ اب بیوی ان لوگوں نے یہ بتایا کہ اگر مرد کے ساتھ بہن ہو تو پھر وہ حیا کرتا ہے، مرد کے ساتھ اگر بہن ہو، بہن بھائی ہوں تو پھر حیا کرتا ہے، ویسے وہ نہیں چھوڑتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو کہا اگر ایسا بن جائے تو میرے سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا یہ میری بہن ہے، اور اگر تیرے سے پوچھیں تو بھی کہنا یہ میرا بھائی ہے۔ حالانکہ تھے کون؟ میاں بیوی، لیکن ایمان کے لحاظ سے کیا تھے؟ بہن بھائی، ایمان کے لحاظ سے بہن بھائی تھے اور ویسے میاں بیوی تھے۔ اب اس کے بندے آ گئے، کرندے آ گئے عورت کو اٹھانے کے لیے، تو انہوں نے بتایا بھی ہم تو بہن بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لے گئے ہیں۔ جب وہاں لے گئے ہیں تو روایت میں لکھا ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے 3 دفعہ کوشش کی ان کے اوپر ہاتھ بڑھانے کی، لیکن تینوں دفعہ اللہ نے ان کے پورے ہاتھ اور جسم کو شل کر دیا ہے۔ ہر دفعہ توبہ کرتا، معافی مانگتا، پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر جرأت کرتا، لیکن جب تیسری مرتبہ کے بعد بھی ناکام ہوا تو سمجھ گیا میرے بس میں یہ بات نہیں ہے، ان کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ تو پھر اس نے باعزت واپس بھی کیا حضرت سارہ کو، اور ساتھ حضرت ہاجرہ ان کو انعام کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ، اس وقت لونڈیاں ہوتی تھیں تو لونڈی ان کو دے دی کہ یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اب جب واپس لے کے پہلے 1 گئی تھی، اب 2 آ گئیں، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب عورت کو ادھر لے گئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے مصلی بچھا کے اللہ سے لو لگا لیا۔ مشکل آئے تو توجہ ادھر کرنی چاہیے۔ ہم توجہ کرتے ہیں پیسے کی طرف، مشکل آ گئی، پیسہ ہے
مشکل آ گئی MNA واقف ہے، مشکل آ گئی تھانے دار واقف ہے، مشکل آ گئی فلاں سبب ہے، کبھی نہیں چاہتے کہ اللہ ہے۔ کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے، اللہ تو ہر ایک کا ہے نا، MNA ہر ایک کا تو نہیں ہے، تھانے دار ہر ایک کا تو نہیں ہے، پیسہ ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہر ایک کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مصلی پر بیٹھے ہیں، جیسے جماعت والے کام پہ جاتے ہیں تو ایک آدمی کو ذکر بٹھا کے جاتے ہیں۔ اصل یہ چیز ہے، اصل دولت یہ ہے، رب کے ساتھ رابطہ ہو، اللہ کے ساتھ رابطہ ہو، محلے کا بھی، خاندان کا بھی، افراد کا بھی۔ تو اللہ نے کیسی مدد فرمائی کہ ایک گئی دو واپس آئیں۔ حضرت سارہ نے وہ لونڈی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیں، ابراہیم علیہ السلام نے آزاد کر کے نکاح کر لیا، اللہ نے پہلا بیٹا اسی لونڈی سے دیا حضرت ہاجرہ سے۔ اور جو آب زمزم ہے یہ اس معصوم بچے کی ایڑی کی برکت ہے، معصوم بچے کی ایڑی زمین پر لگی ہے تو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ یہ صفا مروہ کی دوڑ یہ کیا ہے؟ یہ قربانی یہ کیا ہے؟ یہ سارا اسی خاندان کی برکات ہیں۔ اللہ جب قبول کرتا ہے تو پھر یوں برکات دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عمل عطا فرمائے کہ ہم بھی اور ہمارے بچے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جائیں۔